السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صلاۃ الکسوف و خسوف، نماز کسوف اور خسوف کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے کسوف اور خسوف کا معنی اور یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق چند باتیں بیان کی تھیں۔ چونکہ یہ باب ایک مختصر باب ہے، اس میں صرف اور صرف نماز کیوں پڑھی جاتی ہے کسوف یا خسوف کی، اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ، بس یہی دو تین چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے اس باب کے متعلق زیادہ لمبی بحث نہ تو احادیث میں ہے اور نہ ہی علماء نے اس کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ جو احادیث ہیں ان کے متعلق ہی انہوں نے چند اس کی تفصیل لکھی ہے، تو میں آپ کے سامنے وہ بیان پہلے کر چکا ہوں، اور آج اس کا طریقہ بیان کر کے یہ باب جو ہے یہ مختصر سا ایک دو دن میں ہی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ صلاۃ الکسوف و خسوف، اس کا طریقہ عام نماز سے ذرا ہٹ کے ہے۔ رکعات دو ہیں لیکن طریقہ مختلف ہے۔ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے جس طرح میں نے کل کی حدیث میں بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حتی تنکشف، کہ جب تک سورج یا چاند کی روشنی واضح نہ ہو جائے تب تک اس نماز کو جاری رکھا جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی نماز ادا فرمائی۔ اور یہ جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نماز جو ہے وہ بعد جماعت ادا کی جاتی ہے، امام صاحب۔ اور اس حدیث میں ایک اور نئی بات شاید ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں تھی، تو آپ کے کچھ ایسے ہوں گے جن کے علم میں نہ ہوں۔ اس حدیث اور اس نماز کے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو اس کی منادی کے لیے ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جا کے لوگوں کو بلاؤ کہ سورج گرہن کی نماز ادا ہونے لگی ہے تو آ کر نماز پڑھیں۔ تو اسی طرح جو ہماری عام مساجد ہیں اس میں بھی اگر کسی مسجد میں کوئی شخص، کوئی خطیب صاحب جو ہیں وہ نماز کرواتے ہیں سورج گرہن کی، کروانی بھی چاہیے، اگر وہ کرواتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نماز کروانے سے پہلے چند منٹ پہلے جو ہے وہ اس کے متعلق منادی کرائیں، یعنی کہ لوگوں کو اعلان کیا جائے۔ وہ اعلان کا طریقہ کیا ہے؟ اذان نہیں ہے، صرف دو الفاظ ہیں، الصلاۃ جامعۃ، صرف دو الفاظ ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لو آ کے۔ جمعہ سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اکٹھے ہو نہیں ہیں، آ کے یہاں پر نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے اس کے بس دو ہی الفاظ ہیں، تو اسپیکر میں بس اتنا کہہ دیا جائے الصلاۃ جامعۃ، یا دو مرتبہ کہہ لے، تین مرتبہ کہہ لے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بلانا۔ اب اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے، تکبیرۃ تحریمہ باقی نمازوں کی طرح، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلاۃ الکسوف سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز پڑھائی۔ تو اس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھائی کہ قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبا کیا، یہاں تک کہ اتنا لمبا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جتنی سورۃ بقرہ
ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے، اتنا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ سورۃ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سپارہ کی صورت ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اور رکوع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو پھر قرأت جو ہے وہ دوبارہ شروع کرتے۔ اب بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوبارہ قرأت شروع کی، ایسا نہیں۔ آپ اکثر جو ہے وہ آپ نے جمعہ والے دن دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب جو ہے سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو جب سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آتا ہے تو وہ سجدہ میں چلے جاتے ہیں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو وہیں سے قرأت شروع کر دیتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، تو وہیں سے وہ تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ کار اس طرح ہی ہے، دوبارہ سورہ فاتحہ سے شروع نہیں کرنا، اس کا بھی طریقہ کار اس طرح ہی ہے کہ رکوع سے سر اٹھا کے دوبارہ جو ہے وہ تلاوت شروع کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لمبا قیام کیا، اتنا قیام کہ جو پہلے قیام کیا تھا اس سے تھوڑا کم کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک رکوع کیا، تو لیکن وہ رکوع جو تھا وہ پہلے والے رکوع سے تھوڑا کم، یعنی کہ مختصر تھا، چھوٹا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھایا، باقی نماز اس طرح جس طرح ہے، 2 سجدے کیے، 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ تو دوسری رکعت میں بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، لیکن پہلے 2 قیام سے چھوٹا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، لیکن پہلے جو 2 رکوع کیے سے ان سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اٹھے، آپ نے سر مبارک اٹھایا، پھر آپ نے قیام کیا، لیکن پہلے 3 قیاموں میں سے چھوٹا قیام تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ رکوع میں گئے، لیکن پہلے 3 رکوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا رکوع کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھایا تو سر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پھر سجدہ کیا، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہاں پہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خطاب کا بھی ذکر نہیں ہے، باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، تمام جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے، آپ نے ان کو مختصر درس دی۔ درس میں کیا تھا کہ وہ یہاں پہ بیان نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتانے لگوں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ توبہ استغفار، دعاؤں کے متعلق اور اپنے گناہوں کی بخشش کے متعلق۔ اور اب اس سے تھوڑا ہٹ کے بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ سورج گرہن لگا، لیکن احادیث میں مختلف طریقے آتے ہیں سورج گرہن کے یا چاند گرہن کے نماز پڑھنے کے۔ 2 جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ جس میں 4 رکوع تھے 2 رکعتوں میں، اور ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے، وہ بھی مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکوع بھی ثابت ہیں، یعنی کہ 2 رکعتوں میں 4 رکوع، دونوں رکعتوں میں 4 رکوع، پہلی رکعت میں 4 رکوع، دوسری رکعت میں، اس میں بھی یہی طریقہ ہے، قیام کیا، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 5 رکوع کیے، یعنی کہ 2 رکعتوں میں 10 رکوع ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 6 رکوع کیے۔ تو یہ 3-4 طریقے جو ہیں وہ صلاۃ الکسوف کے، رکعتیں 2 ہیں لیکن رکوع اس میں زیادہ ہیں، اور سجدے صرف 4 ہیں، سجدوں کا اضافہ نہیں ہے، رکوع کا اضافہ ہے، سجدوں کا اضافہ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کہ سجدوں کا بھی اضافہ ہے وہ غلط بات کہتا ہے، بدعت کہتا ہے۔ رکوع کا اضافہ ہے، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، لیکن سجدوں کا اضافہ نہیں ہے، سجدے 4 ہی ہیں 2 رکعتوں میں۔ تو یہ ایک جو طریقہ کار آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا صلاۃ الکسوف کا، خسوف کا، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کسوف اور خسوف کا معنی، کسوف یعنی سورج گرہن اور خسوف چاند گرہن کا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔